اور جیسے کتا اگر کسی نے گھر میں رکھا ہوا پالتا. اس سے پہلے نے جو ایک بات کی، ایک تو بنیادی بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ہاسپٹل کے حوالے سے پوچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ اگر مریض ہے اس کے خون لگ گیا، آپ نے ڈرپ لگی، یا اگرچہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام جو غزووں اور مارکوں میں نکلے ہوتے تھے، جنگیں لڑ رہے ہیں، کہیں کٹ لگ رہا ہے، خون لگ رہا ہے، صحابہ کرام اپنے انہی جراحات میں اور اپنے زخموں میں نماز پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے کہ صحابہ کرام اپنے انہی زخموں میں نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے جب ان کو کٹ لگا، خنجر لگا، خون بہہ رہا تھا اور نماز جاری تھی جب تک گر نہیں گئے. اگر خون نکلنے سے ہی وہ کپڑے پلید ہو جاتے یا وضو ٹوٹ جاتا تو اسی وقت نماز چھوڑتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر ایک وہ حدیث جو واضح ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں کہ ایک صحابی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرے پر کھڑا کیا تھا، دشمن نے آ کے ان کو تیر مارا، ان کا خون بہتا رہا، وہ نماز ہی انہوں نے چھوڑی. اور یہ پیارے پیغمبر کے دور میں ہوا. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز مسئلے کی ضرورت ہو اور اس کو تاخیر کی جائے، آپ اسی وقت بتاتے تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا، خون بہہ گیا تھا. اس سے سمجھ آتی کہ یہ خون نجس نہیں ہے، واللہ تعالی علم. دوسری بات جو ہے، جانور جو ہیں جو معقول اللحم ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ اصول ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا اگر پیشاب پخانہ لگ گیا ہے، اس کو اگر آپ صاف کر پائے تو کر پائے، وگرنہ وہ پلید نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی ہے، اور وہاں کیا مینگنیاں نہیں ہوتی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر صحابہ کرام نے، وہ صحابی جا رہے اور انہوں نے اونٹنی پکڑی اور اس کا لعاب ان پہ بہہ رہا ہے، اس سے بھی انہوں نے دلیل لی ہے کہ وہ اگر پلید ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو کہتے دھو. معقول اللحم کے جو جانور ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے پیشاب اور پخانے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ وہ لگ جائے تو صاف کر لیا جو تو بہتر ہے. اس لیے صاحب آپ کے سالن لگ گیا آپ دھو لیتے ہیں، اس لیے نہیں دھوتے کہ یہ نجس ہے، صفائی کے لیے دھوتے ہیں. اگر کوئی گائے بھینسوں کے کاروبار سے منسلک ہے، اس کے باڑے میں ہے، مرغیوں کے کھانے کے اوپر یا اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہ یہ ساری چیزیں وہیں پر یہ اصول بن گیا نا، جو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی یہ ساری چیزیں اسلام نے اس میں آپ صاف کر لیں تو ٹھیک ہے، نماز اس میں ہو سکتی ہے. جی بالکل ہوگی. وہ پلید نہیں ہے، پلید نہیں ہے. اختلاف ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائن سے یہی بات ملتی ہے. اچھا، گدھا یعنی حرام ہے، کھانا حرام ہے، لیکن اگر آپ گدھے کی سواری کرتے تو کیا آپ کے کپڑے پلید ہو جائیں گے؟ نہیں پلید ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے تو اس کا مطلب، اس کا پسینہ بھی لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام نے جس میں رخصت دی ہے وہ امت کو رخصت دینی چاہیے. اسی طرح جو بلی ہے، بلی کے بارے میں مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے کہا کہ وہ نجس نہیں ہے، بلکہ صحابی وضو کر رہے تھے تو وہ آئی تو پانی پینے لگی تو انہوں نے برتن اور انڈیل دیا اور پی لے اور فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ انما یحییٰ علیکم من الطوافین، یہ تو آنے جانے والی ہے، پلید نہیں ہے، نجس نہیں ہے. وہ اگر آپ نے پکڑی ہے اور آپ کے ساتھ بستر میں آ کے لیٹ گئی ہے تو وہ پلید نہیں ہے. ہاں، جیسا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اضافی کو گندگی لگی ہو اور آپ کو نظر آ جائے، وہ ہے. مصعب، اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے جو مفتی صاحب نے 2-3 مسائل بیان فرمائے؟ دیکھیں، جہاں تک ہے نا بہتا ہوا خون، یہ احناف کے نزدیک تو یہ نجاست غلیظہ ہی ہے. اور میں یہ بھی اصول عرض کر دوں کہ کوئی بھی جو فقہا ہیں وہ اپنی طرف سے مسئلہ بیان نہیں کرتے، وہ بھی قرآن و سنت سے جو مسائل ہیں اس کا استنباط کرنے کے بعد ہی فقہ کو مدون کرتے ہیں، اس کی تدوین کرتے ہیں. تو بہرحال جو بہتا ہوا خون ہے وہ نجس ہی ہوتا ہے، وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو دھونا ہی پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک پیشاب کا تعلق ہے، چاہے وہ معقول اللحم ہے یا غیر معقول اللحم ہے، ان کا جو پیشاب پخانہ جو بھی چیز ہے وہ نجاستی ہوگی. فرق صرف اتنا ہے کہ جو معقول اللحم ہے ان کا جو پیشاب یا ایسی کوئی چیز ہے تو وہ نجاست خفیفہ کے حکم میں آئے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف ہے. بہرحال جو بھی ایسی چیز ہو اس کو نجاست ہی سمجھا جائے گا، پاک اس کو نہیں سمجھا جائے گا. اچھا، ایک بات یہ تھی کہ جو ہم ابھی معقول اللحم کے اس کی بات کر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے مدینہ میں آ کر پیٹ خراب ہو گئے، آب و ہوا راس نہ آئی، تو آپ نے ان کو کہا کہ ان کو صحرا میں لے جاؤ اور ان کے علاج کے طور پر ان کو اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے پلاؤ. اونٹیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کے پلاؤ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سوال یہ ہے کہ جس طرح نے کہہ دیا کہ جو معقول اللحم جانور ہے اس کا پیشاب پخانہ پلید اور حرام ہے، تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی صحت پہ اعتراض نہیں ہے،
علاج کے طور پر آپ نے یہ فرمایا، جو دلیل اس بات کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی شفا حرام میں نہیں رکھی اور وہ پلید اور حرام ہے، تو کبھی آپ اس کا حکم نہیں دیں۔ جو واضح نص ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا گوشت اور ان کا پیشاب پخانہ وہ پلید نہیں ہے، پلید ہوتا تو کبھی آپ ملا کر پلانے کا حکم نہ دیتے۔